بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں عالیہ کیسر. اور اگر ہم آج کے پروگرام کی بات کریں تو یقیناً آج کا پروگرام آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے رہے گا. ایک طرف تو بات کرتے چلیں بلدیاتی انتخابات کا زور و شور اور شور شرابہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، تو دوسری طرف کاؤنسل کے مچ اویٹڈ الیکشن جو جن کے اوپر مسلسل الیکشن کمیشن کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی ولنگنیس شو کی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں اس طرح کی سپورٹ گلگت بلتستان میں دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے حکومتی اہلکاروں اور حکومتی عہدیداروں کے کردار کے حوالے سے کہ وہ کیوں ان انتخابات کو جو بر وقت ہے یا وقت کے اوپر ہونے کے اس کے حق میں نہیں رہے، یا اس کے خلاف اگر ان کی جانب سے مخالفتیں بھی آئیں تو وہ کس لیے آئیں. آج بڑی اہمیت کا حامل دن ہے جی گلگت بلتستان کے لیے. آج کاؤنسل کے جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے کاؤنسل کے انتخابات پر بات کریں تو 6 جو ممبر ہیں کاؤنسل کے ان میں سے 4 کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ جو ان کے ممبرس ہیں وہ منتخب ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے انتشار سے کہیں نکلے گی تو تبھی صورتحال ممکن ہو پائے گی. اب مبینہ طور پر جو منتخب کیے جانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ سازی کا ہی عمل نہیں ہو پا رہا ہے. اور اگر ہم علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرتے چلیں تو وہ دوسرے شہر میں جا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے سیف اللہ نیازی صاحب جن سے رابطہ ہونا چاہیے، چیف آرگنائزر ہیں، بڑی اہم ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر، اور کئی معاملات پر اگر دیکھا جائے تو ان پر ریلائی کیا جاتا ہے، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں کئی دیگر وزراء کے حوالے سے تو وہ بھی، اور پھر خود وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب ان کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں. تو جس کا صورتحال جو ہے وہ سامنے یہ ہے کہ کاؤنسل کے جو انتخابات ہیں وہ ہونے تو ہیں، شیڈول بھی جو ہے وہ شائع کر دیا گیا، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا. آج کا دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے کہ آج ہے جی 21 اکتوبر 2021، اور آج جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، جو آج سے لے کر 25 اکتوبر تک جمع ہوتے رہیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو لگ نہیں رہا کہ وہ آج کے معاملے میں جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ لے پائیں گے. نہ جانے کیوں جو اہم معاملات ہیں جس طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے اس سے ہٹا کر ایک اختلافی نوٹ کے اوپر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ عوام کی زندگیوں کے کو مشکلات میں ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک ہمارا. بہرحال جی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج 21 تاریخ ہے، 21 تاریخ سے 25 تاریخ تک نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، اور پھر 26 تاریخ کو ان کی اسکروٹنی ہوگی، اور اس طریقے سے یہ جو پورا ایک عمل ہے یہ 8 نومبر تک جاری رہے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پول ڈے ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان اسمبلی یا پھر جو گلگت بلتستان کاؤنسل ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر سامنے لایا جائے گا. لیکن اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کو متحرک کر پائے گی، متحد کر پائے گی، اور یہ اقدامات لیے جا سکیں گے. دوسری بات ہم نے کی اپنے آج کے اس پروگرام میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کسی بھی ریاست ہو یا پھر ملک ہو، صوبے ہوں، ان کے لیے بلدیات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے نمائندوں کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں پر ملک کے اندر بہت بار اس کے اوپر بات ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی انتخابی منشور سے لے کر آگے بڑھے یا پھر بعد ازاں جب حکومت وہاں پر قائم ہو گئی تو بلدیاتی انتخابات پر بارہا بات کی گئی. اس بار بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ حکومت بلدیاتی انتخابات کروائے، احتساب کیا جائے تاکہ گڈ گورننس جو ہے وہ قائم کی جا سکے ریاست میں. ماضی کی جو جتنی بھی کرپٹ مثالیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور ان کا ایک اور بڑا اہم بیان جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ نام میرے سامنے آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کو میں سامنے لازمی لے کر آؤں گا. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حال ہی میں جو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں سیاسی معاملات سے لے کر انتظامی امور کے اندر بھی، تو کچھ نام جو ہیں وہ مستقبل قریب میں اناؤنس کیے جا سکتے ہیں احتسابی عمل کے نام پر. احتساب کا ان کا کہنا یہ ہے کہ سخت ترین جو ہے وہ ایک رویہ اختیار کیا جائے گا آزاد جموں کشمیر میں، تاکہ جو کرپٹ ہیں، جو ذمہ داران ہیں کرپشن کے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور گڈ گورننس کی ایک بہترین مثال ہم قائم کریں گے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا چاہیے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں، کیونکہ ہم بلدیات کی جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی ہے اس کے حوالے سے اس سے جو ریلیونٹ منسٹر ہیں خواجہ فاروق صاحب، ان کی زیر صدارت بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں اس میں بریفنگ دی گئی ہے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے، کیا اقدامات لیے جانے چاہیے. اس میں وزیر تعلیم، دیوان چغتائی، سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی، سیکٹری قانون، سیکریٹری الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر
بلدیات جو ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور یوں آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا یہ ہے کہ خود جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب ہیں ان کو بڑے اہم اقدامات لینے ہوں گے، اس کے بغیر جو ہے وہ یقیناً معاملات حل نہیں کیے جا سکتے. کی بات کریں ہم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی، اور ان کے حوالے سے مزید اگر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں تو انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو حاصل جو مالیاتی اختیارات ہیں وہ وفاقی حکومت کے سپرد کر دیں. انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ اس پورے معاملے یا اس پورے عمل سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے واقف نہیں رکھا، آگاہی نہیں دی. اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل کو ٹیکس اکٹھا کرنے والے سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا کر چیف سیکرٹری شکیل قادر کو نیا چیئرمین بنا دیا ہے. یوں آزاد کشمیر میں ٹیکس اکٹھا کرنے والا جو ادارہ ہے CBR وہ واپس وفاق کی نگرانی میں چلا گیا ہے، اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کو جو ہے وہ بڑا خفیہ رکھا گیا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ ٹیکسیشن کا معاملہ، ٹیکسیشن، ریونیو، اور حال ہی میں ہم نے آپ کو ان سے آگاہ بھی کیا، ان کی انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو وزیر خزانہ ہیں آزاد جموں کشمیر کے عبدالماجد خان صاحب. تو وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ کو بھی اس پورے معاملے پر نہ تو ان سے مشاورت کی گئی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ خبر اس معاملے کی دی گئی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم سیکریٹریٹ جو ہے اس کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس پورے عمل سے چونکہ ظاہر مختلف لوگوں کو جیسے کہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا بے خبر رکھا گیا یا لا علم رکھا گیا، تو اس کے اوپر مزید اختلافات جو ہیں وہ PTI جو عہدیداران ہیں، سربراہان ہیں، ان کے درمیان ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں جی ایک اچھی جمہوری روایت بھی عبدالقیوم نیازی خان صاحب جو ہیں انہوں نے قائم کی. وہ چودھری لطیف اکبر خان صاحب کے گھر گئے اور انہوں نے تعزیت کی ان کے بھانجی کی وفات پر. بہت سے لوگوں نے اس معاملے کو بڑا اٹھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہ ایک یقیناً کسی بھی سربراہ کی حیثیت سے ایک ریاست کے چاہے وہ اپوزیشن اور ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان پر اختلافات رکھتے ہوں، لیکن انسانیت سب سے بڑی ہے، اور تعزیت کے لیے کسی کے گھر جانا یہ سردار عبدالقیوم نیازی کا ایک اچھا عمل ہے. سب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ تھا کیپٹل ون TV سے. فی الوقت کے لیے پروگرام جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.